نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ نے سنی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری اولاد میں بھی مولا کریم پیشوا امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ لوگ ظالم ہوئے تو وہ امام نہیں بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہمیشہ تیری فرما بردار رہے اور راہ حق پر رہے۔ اسی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد اور والدین اسی جماعت میں رہے، اور حضور اسی جماعت میں سے تشریف لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے ہو جو تلاوت کرے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور انہیں سکھائے کتاب و حکمت، اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی دعا اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا اس کی میں تعبیر ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر دعا نہ بھی کرتے تو پھر بھی میں نے آخری نبی بن کر تشریف لانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے تمنائی بن رہے ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی نماز پڑھتا ہے پہلے حضور پر درود پڑھتا ہے، پھر آل پر درود پڑھتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، پھر ان کی آل پر درود پڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد، آپ نے دعا کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیامت تک اپنے امتیوں سے آپ پر درود بھجوائے، آپ کی آل پر درود بھجوائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کو تعلیم فرماتے ہیں صحابہ کرام پر، اور اس سے پتہ چلا کہ اگر قرآن کوئی خود سے سیکھنا چاہتا ہے تو یہ آسان نہیں ہے، لازمی ہے کہ کوئی استاد ہو جو اس کے قرآن سکھائے، اس کے معانی سمجھائے، اس کے مفہوم سمجھائے، کوئی مفسر ہو جو اس کی تفسیر سمجھائے، کوئی محدث ہو جو حضور کی حدیث کی شرح کر کے بتائے اور ایک ایک بات کھول کر واضح کر کے سمجھائے۔ اس سے پتہ لگا اگر یہ قرآن آسان ہوتا تو کسی کی ضرورت نہ پڑتی، کسی استاد کی، اور بندہ خود ہی اس کو سمجھ لیتا۔ اس لیے یہاں پر فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ نفس فرمائے۔ چنانچہ حضور کیسی لوگوں کو تلاوت سکھائی، کیسے قرآن سمجھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 12 سال میں نے حضور سے سورہ بقرہ پڑھی، 12 سال میں۔ حضور کیسا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، بدکاری کرنے کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا غصے سے خون کھولنے لگا کہ اس صحابی کی اتنی ہمت، حضور کے سامنے کیسی بات کر رہا ہے۔ وہ دو عالم کے مولا، دو عالم کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے صحابی کی بات سنتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا۔ آپ کیسا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، کچھ کلمات آپ فرماتے ہیں، وہ جا کر جادو کی طرح صحابی کے دل پر لگتے ہیں، اس کی اندرونی حالت چینج ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے تو برائی کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کیا تمہیں اچھا لگے گا تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے؟ حضور کے چند کلمات، وہ صحابی عرض کرتے ہیں ساری زندگی گزر گئی، کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ ایک صحابی کو حضور کیسی علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ صبح وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صحابی سے رات کیسے گزاری؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ رات گزارنے کے بعد جب میں صبح اٹھا تو عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، سکھاتے ہیں کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ آپ کی 23 سالہ تبلیغ میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، اور کیسا ان کا ظاہر بھی آپ نے بدلا، باطن بھی آپ نے بدلا۔ تو حضور کا یہ فیضان آج بھی اولیاء اللہ کے اندر موجود ہے۔ تزکیہ نفس، جو اپنے دل کی حالت بدلنا چاہتا ہے، جو اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اپنے ارادوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، برائی سے نکل کر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، آج بھی حضور کا فیضان، حضور کی امت کے علماء اور اولیاء میں یہ موجود ہے۔ جو سچے اولیاء ہیں، جو سچے علماء ہیں، آج بھی وہ لوگوں کو قرآن و حکمت سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ حضور کا سایہ آج بھی اللہ والوں میں موجود ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اندر کی حالت کو بدلے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، اور وہ اس کی تمنا رکھتا ہو، تو اس دور میں اس کو کوئی سچا اللہ والا تلاش کرنا چاہیے، اور وہ اللہ والا ہو، واقعی اللہ والا ہو، دنیا دار نہ ہو۔ اس نے دنیا دار ہو، اس نے اللہ والوں کا لباس نہ پہنا ہو، وہ واقعی اللہ والا ہو، اس کی نظر میں بھی اللہ ہو، اس کے دل میں بھی اللہ ہو، اس کے ارادوں میں بھی اللہ ہو۔ ایسا اللہ والا ہو جس کی شکل دیکھ کر، جس کی صورت دیکھ کر، جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ واقعی اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والے کی پہچان پوچھی گئی نا، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی شکل دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لینا وہ واقعی سچا اللہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ جب بیٹھو گے، وقت گزارو گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضور کی یہ اوصاف بیان ہوئے کہ آپ علم و حکمت سکھاتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں، تو آج بھی کوئی اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے تو حضور کے ہی سلسلے میں اللہ والے موجود ہیں، اسی جماعت میں اللہ والے موجود ہیں جو آج بھی لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور دنیا سے نکال کر حق کی طرف لے جاتے ہیں اور گندگی سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کا کیسا تزکیہ نفس فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپس کے اندر ان کے اندر کتنی دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کتنی ان کے اندر جنگیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی اپنی ہاتھوں سے دفنا دیتے تھے۔ حضور نے ان کو علم و حکمت سکھائی، ان کا تزکیہ نفس فرمایا، قیامت تک کے لیے انہی کی اولاد میں آنے والے کتنے نیک لوگ اسی امت میں ہوئے۔ چنانچہ حضور تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اسی کا سایہ اللہ والوں میں موجود ہے، وہ بھی لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔
جو چاہتا ہے میرا دل صاف ہو جائے، اس کو چاہیے کہ ایک نماز پابندی سے پڑھے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، قبر کو یاد کیا کرے، میں نے مرنا ہے، مر کر کسی کو جواب دینا ہے۔ جب اس طرح سوچے گا، جب کسی کے خیالوں میں، جس کی سوچ میں جتنی پاکیزگی آتی جائے گی، اس کے ارادوں میں اتنی ہی پاکیزگی آتی جائے گی، جتنی ارادوں میں پاکیزگی آتی جائے گی اتنی عمل میں پاکیزگی آتی جائے گی۔ بندے کی سوچ، بندے کے خیالات اگر اللہ کی طرف ہوں گے، نیکی کی طرف ہوں گے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا۔ اگر بندے کے خیالات شیطانی ہیں، نفسانی ہیں، دنیا کے لیے ہیں خالی، اور دنیا کے مزے ہی چاہتا ہے، دنیا کے مزوں کو ہی سوچتا رہتا ہے، اس کے خیالات، اس کی سوچوں میں اگر یہ ہوگا، اس کا سارا تعلق اپنے نفس کے ساتھ ہو جائے گا، شیطان کے ساتھ ہو جائے گا۔ بس بندے کا ارادہ، اس کی سوچ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیتی ہے یا شیطان کے ساتھ کر دیتی ہے۔ وہ فیصلہ بندے کو کرنا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ جہاں ہونا ہے یا شیطان کے ساتھ ہونا ہے۔ اور شیطان نے خود کہا تھا، یا اللہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان کو کتنی مہلت ملی، وہ بندے کے خون میں گردش کرتا ہے، بندے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اتنی اس کو مہلت ملی ہے، اتنی اس کو طاقت ملی ہے، لیکن اس نے خود کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، مولا جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے خود کہا تھا یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء اولیاء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا زور اللہ والوں پر نہیں چلتا۔ تم بھی کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاؤ، جب شیطان کا زور اس پر نہیں چلتا جو سچا اللہ والا ہوتا ہے، اس کی برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہ اللہ والے واقعی ہی شیطان سے بچاتے ہیں، نفس سے بندے کو بچاتے ہیں اور برائیوں سے بچاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بھی تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں؟ حضور کا یہ وصف ہے اور اسی کا سایہ اللہ والوں میں موجود ہے، وہ آج دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی اور ولی، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ قیامت تک اللہ کے ولی، علماء اس دین کی خدمت کریں گے اور انہی سے ہی فیضان لوگوں کو ملے گا۔ حضور نے خود فرمایا تھا میرے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، دین کے وارث علماء ہیں۔ اب یہی لوگوں کو قرآن و حکمت سکھائیں گے، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے۔ اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو اس کو پھر کسی اللہ والے کی تلاش کرنی ہوگی، ہو وہ اللہ والا، سچا اللہ والا ہو۔ جعلی پیر کی میں بات نہیں کر رہا، ڈھونگی پیر کی میں بات نہیں کر رہا۔ آج کل دھوکہ بہت ہے۔ بڑا خوش قسمت شخص ہوگا جس کو اس دور میں کوئی سچا اللہ والا مل جائے اور وہ اس کی منزل چلائے، اس کو اندر سے بھی صاف کرے، اس کو باہر سے بھی صاف کرے۔ ایسا اللہ والا اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو ضرور اس کو کسی اللہ والے کی خدمت میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کی نظر میں جو سچا اللہ والا ہوتا ہے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں، تجلی ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ والے سے ہوتا ہے۔ جب اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں حضور قرآن و حکمت سکھاتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات سنتا ہے، اور جیسی حضرت ابراہیم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی پوری فرما دی۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے، ایک یہ پتہ چلا کہ ہم خود سے قرآن و حدیث اگر سمجھنے جائیں گے بغیر استاد کے تو گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جو آیت ہے ناسخ ہے، منسوخ ہے، اب اس کا حکم باقی ہے یا نہیں باقی ہے، کس کے لیے اتری تھی، شان نزول کیا ہے، واقعہ کیا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سکھائے۔ حدیث کا کیا معنی ہے، حدیث کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، حدیث متواتر ہے، خبر واحد ہے، مشہور ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ضعیف ہے۔ ہم کسی استاد سے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔
تو اس لیے فرمایا حضور قرآن و حکمت سکھاتے ہیں، اس کتاب کو سکھاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا اگر یہ کتاب آسان ہوتی تو ہر شخص بھی خود سے سیکھ لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم آسان نہیں ہے، گمراہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بغیر استاد کے۔ استاد بھی صحیح ہو، جو اللہ رسول کا صحیح فرما بردار ہو، اللہ رسول کا خوف رکھتا ہو اور ادب والا ہو، صحابہ کرام کا ادب والا ہو، اہل بیت کا ادب والا ہو، اولیاء اللہ کا ادب والا ہو، ایسے استاد کو سننا ہے، ایسے استاد سے سیکھنا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں بھی اس سے سیکھنی ہے، اس کی سننی ہے جو اللہ رسول کا ڈر رکھتا ہو، اللہ رسول کا خوف رکھتا ہو۔ اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھ لینا یہ سچا اللہ والا ہے۔ جس کے پاس بیٹھو، جس کی باتیں سنو تو پھر گناہوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے، شیطان کے پنجوں سے تم آزاد ہونے لگو، تمہیں برائی لگنے لگے۔ جب ایسے اللہ والے کی باتیں سنو گے، ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کی صحبت تمہیں گناہوں سے دور کر دے، سمجھ لینا یہ سچا اللہ والا ہے۔ اسی اللہ والے کی بندے کو تلاش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہمارا اندر بھی صاف فرما دے، ہمارا باہر بھی صاف فرما دے، اور ہمارا تزکیہ نفس فرمائے، اور ہمیں روحانی اور نورانی ہمیں ایسا بنا دے ہمارے دل کو کہ جو روحانی ہو، جو نورانی ہو، اور برائیوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، شیطان کے وار سے ہمیں بچا۔ دنیا میں بہت دشمن ہیں انسان کے، شیطان، نفس، دنیا کے برے لوگ، یا اللہ ان سب سے بچا، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، مولا کریم ہماری مدد فرما۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔